السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ 10 مسٹ ریڈ بکس شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو اپنے 20 یا 30 ایئر کے ایج تک ہر حال میں پڑھ لینے چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بک جو ہے وہ اٹامک ہیبٹس بائی جیمز کلیئر ہے۔ اس کتاب میں ان چھوٹی چھوٹی عادات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کہ ہیں تو دیکھنے میں چھوٹی لیکن ان کے انسانی شخصیت پر بہت گہرے اثرات ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ عادات بھی پختہ ہوتی جاتی ہیں، اور اگر وہ آپ ان عادات سے آپ کی پرسنالٹی یا تو بالکل سنور رہی ہوتی ہے یا تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک بہت اچھی کتاب اور مسٹ ریڈ، آپ کو اس کو ہر حال میں پڑھنا چاہیے تاکہ آپ اپنی پرسنالٹی میں ایک بہتر اضافہ کر سکیں۔ دوسرے نمبر پہ جو کتاب ہے وہ ہے لاز آف ہیومن نیچر بائی رابرٹ گرین۔ یہ بھی انسانی نفسیات کے متعلق ایک ڈفرینٹ قوانین اور بلٹ ان جو انسانی رویے ہیں ان کے حوالے سے اس میں ذکر ہے۔ اگین ایک بہت شاندار کتاب جس میں آپ کو انسانی رویوں کو روزمرہ زندگی میں جو آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، اولاد، ان سب کے ساتھ جو آپ کو مختلف ان ایکسپیکٹڈ جو آپ کو لگتا ہے کچھ رویے، اس کا تذکرہ ان میں کیا گیا ہے، اور ان کو سمجھنے میں اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو بار بنانے میں آپ کو مدد ملے گی۔ دوبارہ ایک بہت اچھی کتاب، اس کو ضرور پڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ جو بک ہے وہ ہے دا الکیمسٹ بائی پولو کویلو۔ یہ ایک برازیلین رائٹر ہے اور بہت ہی جو ہے وہ دھیمے انداز میں، ایک گہرے انداز میں ایک ایک ایسا چرواہا لڑکا جو کہ بیابانوں میں، جنگلوں میں اپنے جانوروں کو جو ہے وہ گھاس وغیرہ کے لیے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ پھر اپنی دنیاوی جو خوشیاں ہیں ان کی تلاش کے لیے نکلتا ہے۔ اس کی جو ہے نا مختلف کہانیاں ہیں، بہت اچھے انداز میں اس رائٹر نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کا انسانی زندگی پہ میں نے جہاں تک کیا ہے، جب پڑھا ہے، اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ میں اس کو نمبر 3 پہ اس کو میں نے دیا ہے، اور آپ ضرور یہ کتاب پڑھیں۔ چوتھے نمبر پہ جو کتاب ہے وہ دا آرٹ آف وار بائی سون ٹزو۔ اس کتاب میں جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کیسے آپ اپنے دشمن کی خوبیوں اور خامیوں کو جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے ساتھ ساتھ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو آپ پہچانتے ہیں، اپنی اسٹرینتھس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر آپ اپنے دشمن کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ کب آپ نے جو ہے وہ اپنے دشمن کے ساتھ یا اپنے اوپوننٹ کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اور کب جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ رکھنا ہے۔ اور یہ بھی بتاتی ہے کہ جب آپ مضبوط ہوں تو اپنے آپ کو ویک شو کریں، جب آپ ویک ہوں تو اس وقت مضبوط شو کریں۔ بہت اچھی کتاب، بہت ہی عمدہ طریقے سے لکھی گئی ہے، مسٹ ریڈ بک ہے۔ پانچویں نمبر پہ کتاب ہے وہ سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس، اور اس کو لکھا ہے تھامس ایرکسن نے۔ یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ کس طرح ایفیکٹیولی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتے ہیں، اور کیسے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ 4 قسم کی پرسنالٹیز یا لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ جن میں آپ کھرے ہوئے ہو سکتے ہیں زیادہ تر سچویشنز کے اندر۔ تو اگر آپ ان لوگوں کی جو ہے وہ پرسنالٹی ٹریٹس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتے ہیں۔ اگین ایک ونڈرفل بک، اور اس سے آپ کی پرسنالٹی پہ یقیناً ایک بہت اچھا جو ہے وہ چینج آئے گا، تو آپ اس کو ضرور اسٹڈی کریں۔ 6 نمبر پہ بک ہے مین سرچ فار میننگ، وکٹر ای فرینک اس کے رائٹر ہیں۔ اس میں رائٹر نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ نازی جرمنی کے ڈیتھ سیل جو تھے وہاں پہ قید ہوا، وہاں پہ اس نے اپنے شب و روز گزارے، اور ایک مشہور یہ سائیکیٹرسٹ بھی ہیں۔ آزاد جب ہوئے اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے بتایا، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو لیسن دیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ اس میں کانٹے بھی ہیں، اس میں ہر طرح کی مشکل سچویشنز آتی رہتی ہیں۔
تو جب بھی کوئی نئی سچویشن، مشکل سچویشن آئے تو آپ اپنے آپ کو کس طرح اس سچویشن کے اندر ڈال کے اپنی زندگی کو ایک نیو میننگ دے سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو ہے یہ بک آپ کو ایک موٹیویشن دیتی ہے، ایک نئی امید آپ کے اندر جو ہے وہ جگاتی ہے۔ امریکہ کے اندر بہت زیادہ جو ہے اس کو سراہا گیا ہے، اس بک کو، اس کو پڑھا جا رہا ہے، تو میں نے بھی جو ہے اس کو ریکمنڈ کیا ہے نمبر 6 پہ۔ ضرور پڑھیں، اس سے بہت ہی زیادہ پازیٹیوٹی آپ کو ملے گی۔ نمبر 7 بک جو ہے وہ 8 تھنگس ٹو ڈو وین یو ٹرن 20۔ اس میں بک میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ اپنے جوانی میں 20 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو اس وقت نئے ایمبیشنز آپ کے ہوتے ہیں، نئے نئے لوگوں سے آپ مل رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک یونیک آپ کو اپنی خوبیوں کو پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈفرینٹ سچویشنز کو بھی ہینڈل کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس میں کچھ ایسے ڈیسیژن کر جائیں جو کہ جو ہے آپ کو لیے بعد میں آپ کے کیریئر کے لیے بہت زیادہ پرابلمیٹک بنتے ہیں، تو اس لیے زندگی کو ایٹ دی ایج آف 20 اگر آپ سمجھ لیں کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اپنے گہرے گڑھے میں جو ہے وہ گرنے سے بچ سکتے ہیں۔ اردو کرکٹ کمنٹری میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھے بیٹسمین ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ کا جو بولر ہے وہ اس کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ تو اس لیے ایٹ دی ایج آف 20 اگر آپ زندگی کے جو ہے نا ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں، سچویشنز کے بارے میں سمجھ لیں گے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور اپنے کیریئر کو بوم کر سکتے ہیں، جو کہ ادروائز اکثر نوجوان جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ اگلی بک 8 نمبر پہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بائی رابرٹ ٹی کیوساکی کی نے لکھی ہے۔ اس میں وہ جو ہے وہ پرسنل فائنانس یا منی کو ہینڈل کرنے کا جو ہے وہ اس نے اسٹوری بتائی ہے۔ اس میں وہ اپنے 2 فادرز کا ذکر کرتا ہے، ایک تو اس کا ریئل فادر جو کہ ایک پڑھے لکھے تھے، کہ امپلائی تھے لیکن غریب تھے، اور ایک دوسرا جو ہے وہ اس کے دوست کے فادر تھے جو کہ ان کے مینٹور بھی ہیں، اور وہ بہت زیادہ امیر تھے اور انہوں نے جو ہے وہ نارمل ایجوکیشن تو نہیں لی ہوئی تھی، لیکن ایک کافی زندگی کی کافی جو ہے نا وہ ان کو ایکسپیرینس تھا۔ تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا کہ کیسے جو ہے وہ نارمل یا ایک جو ریگولر آپ کا کنونشنل ایجوکیشن سے ہٹ کے اگر آپ جو ہے جاب سے ہٹ کے اپنے انٹرپرینورشپ میں آتے ہیں، اپنے بزنس میں آتے ہیں، تو کس طرح آپ جو ہے فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، کہ کتنا اس کا پوٹینشیل ہے کہ ایز کمپیئر ٹو آپ ایک جو ہے نا وہ نوکری والی زندگی گزارتے ہیں۔ اگین بہت اچھی کتاب، بہت زیادہ اس میں موٹیویشن ملتی ہے۔ میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو اپنی 20 سے 30 ایج کے درمیان ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں۔ 9 نمبر پہ دا سائیکالوجی آف منی، جس کو لکھا ہے ایوارڈ وننگ رائٹر مورگن ہوسل نے۔ اس میں وہ یہ بتاتے ہیں 19 انہوں نے کہانیاں جو ہے نا وہ بتائی ہیں، جس میں مثلا سمری جس کی یہ ہے کہ عام طور پہ جو منی انویسٹ کرنے کے حوالے سے، پیسے کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے جو آپ کو میتھ بیس، ڈیٹا بیس فارمولاز بتائے جاتے ہیں، تو ریئل لائف جو ہے اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے۔ اس میں آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی میٹنگ میں، کسی مارکیٹنگ سے متاثر ہو کے، ڈفرینٹ جو ہے وہ فیکٹرز ہیں ان سے متاثر ہو کے آپ جو ہے اپنا ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں پیسے خرچ کرنے کا۔ تو اگر آپ جو ہے نا ان 19 سٹوریز میں آپ کو ڈفرینٹ لوگ کیسے دیکھتے ہیں پیسوں کو، کس طرح خرچ کرتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ ان پیسوں کے حوالے سے ڈیسیژن لیتے ہیں، تو اگر آپ سیکھیں گے تو آپ فیوچر میں ایک بہتر ڈیسیژن لے سکتے ہیں اپنے انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے۔ بہت اچھی کتاب، مسٹ ریڈ کتاب ہے یہ۔ آخری 10 نمبر پہ جو کتاب ہے وہ تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہل۔ یہ 1937 میں جو ہے جو گریٹ ڈپریشن تھا، حالات بہت خراب تھے اکنامکلی، اس وقت لکھی گئی تھی، اور لوگ آج بھی جو ہے وہ اس کو ان کے اندر جو رولز بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کے حالات میں پھنس گئے ہیں تو کیسے اپنے آپ کو اس کو نکالیں، آج بھی اتنا اپلیکیبل مانتے ہیں۔ اور رائٹر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اسی سوچ سے ہی جو ہے پھر وہ آپ امیر بنتے ہیں۔ آپ سچویشن کو دیکھتے ہیں، اپنی سوچ کو بڑا کر لیں، آپ امیر بن جائیں گے۔ تو جی ہاں دوستو، آپ کو ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ میں اپنے جو ہے وہ فیڈ بیک دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں
اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور جب آپ اس پہ اپنا کمنٹ دیں، اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ جو ہے ہم اپنے ویڈیوز کو امپروو کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔